حضرت خواجہ کو حرار کو دستور فرمانے کرتے ہیں کہ اگر میں پیر و مرشدی کروں تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملے، لیکن مجھے کسی اور کا کام کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ شریعت کی ترویج اور ملت کی تائید ہے۔ صوت البالے میں حضرت امام ربانی کو حضرت خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول نقل فرما کر مکتوب علیہ کے ثمر کی طرف توجہ دلائے کہ چونکہ آپ کو خواجگان نقشبندیہ خصوصی کے ساتھ نسبت وقید ہے، اس نقشبندیہ کے غوث اعظم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عبید اللہ کو دستور کا ارشاد ہے کہ ہمارا کام صرف پیری مریدی کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر میں صرف پیر مریدی کروں تو تصرف و جذب کے ذریعے ساری دنیا کے مریدوں کو اپنی طرف کھینچ لوں، کسی اور پیر کو کوئی مرید نہ ملے، مگر ہمارا کام شریعت اسلامی کی ترویج اور ملت نبویہ کی تائید ہے۔ آپ شان وقت کی مجالس محافل میں تشریف لے جاؤ، تصرف فرما کر اسے دین اسلام کی اشاعت کا کام لیتے تھے۔ حضرت امام ربانی کو دستور مکتوب علیہ کی تاکید فرمانے کہ چونکہ آپ ایک باوقار شخصیت کے مالک اور ارباب اقتدار میں سے مؤثر حیثیت کے حامل ہے، اس لیے بھرپور کوشش فرمائیں کہ کفار کی رسومات، ان کے شاعر جو مسلمانوں میں در آئے، ان کی بےخونی کر کے ان کو بیخ سے اکاڑ دیا جائے، تاکہ مسلمان ہندوانہ طریقوں سے بچ جائے اور اسلامی شاعر کو اپنا لے۔ واللہ موفق۔ اصل میں دیکھیں واقعتاً ترکی کو اگر ہم دیکھیں، ترکی کے انقلاب کو دیکھیں تو جہاد بالسیف کی صورت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ میں نے جو درمیان میں ترک کا جو وقت آیا ہے، اس کے بعد کا جو دور ہے، یعنی کو ہے کہ تقریباً اس کے 100 سال پورے ہونے کو ہیں، 23 میں 100 سال پورے ہو جائیں گے نا، 100 سال پورے ہونے کو ہیں۔ یہ جو وقت ان لوگوں نے گزارا ہے، کس طرح گزارا ہے، یہ ان لوگوں نے اسی ترتیب سے گزارا ہے، یعنی جو ان کے وہاں کے اہل حق تھے کہ برداشت، صبر اور ایمان پر استقامت اور اس کے لیے قربانی، اس طریقے سے گزارا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ الحمدللہ 100 سال میں ایک نشانت ثانی حاصل کر لی کہ پوری دنیا نے مان لیا کہ مطلب یہ کس طرح مطلب اس جال سے نکلا ہے، حالانکہ وہ بہت مضبوط جال تھا، بہت مضبوط جال تھا۔ آپ اندازہ کر لیں، اذان پہ پابندی تھی ان عربی الفاظ میں، ہاں جی، قرآن کو مطلب اس میں لکھا جانے لگا وہ رومن الفاظ میں، اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ وہ رسم الخط کی پابندی ہو گئی، مدرسوں پہ پابندی ہو گئی، مطلب ہر چیز پہ پابندی۔ تھوڑا سا اپنے تصور کر، یہ پابندیاں یہاں پر اس طرح شروع ہو جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ لیکن ان لوگوں نے کیا طریقہ کیا۔ ہمارے مفتی نیم بخاری صاحب تشریف لے گئے تھے کچھ عرصہ پہلے، کہتے ہیں کہ ایک نقشبندی شیخ یہاں میں حاضر ہوا تو ان سے میں نے بات کرنی چاہی تو انہوں نے بس اتنا کہا، خاموش۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میرے قریب جو ساتھی تھے اس نے مجھے کہا کہ ہم جائیں گے، ہم صاحب میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ کہتے پھر وہ اس جگہ سے نکلیں تو اکٹھے نہیں نکلے، مطلب جیسے وہ جا رہے ہیں، کوئی اس طرف جا رہے ہیں، کوئی اس طرف جا رہے ہیں، کوئی اس طرف، مطلب 2 2 3 3 4 اس طرح جائے جیسے منتشر ہو رہے ہیں، اور بعد میں جا کر ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ ہاں جی، وہاں جو شیخ تھے نا، ان کے ساتھ میرا ملاقات کی، پھر وہاں تفصیلی بات چیت ان کے ساتھ، کہ تفصیلی بات چیت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہتے مجھے اجازت دے دی، مجھے اجازت، میں نے کہا آپ مجھے اجازت کیوں دے رہے، آپ نے نہ مجھے جانتے ہیں نہ میں، آپ کا کام آپ کے سامنے ہے، تو آپ اجازت مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کہتی یہ اجازت میں آپ کو اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ اس لیے دے رہا ہوں، اس کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ پھر ملنے کے لیے آئیں گے، آپ کو اس لیے میں اجازت دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس وقت ہم ایمان پر محنت کر رہے ہیں کہ ایمان سلامت رہے، اس وقت ایمان کا بچانا ہمارا کام ہے، ہم مسائل کی طرف جا ہی نہیں رہے، ہم تو ایمان بچا رہے ہیں۔ ہم بتاؤ کیسے انہیں دانشمندی ہے اور دراندیشی ہے۔ ہاں جی، تو یہ ساری باتیں جو ہے، میں خود جب وہاں پر گیا تو یہ وہاں پر یہ اردوان کے جو مشیر ہے عمر کو کمال، تو مجھے اپنے مدرسے میں لے گئے، تو اپنے مدرسے میں لے گئے تو مجھ سے کہا کہ آپ بیان کریں، تو بیان انگریزی میں کرنا تھا، وہ ترکی میں ترجمہ کر رہے تھے۔
مجھے فرمانے لگے ابتدا میں، بڑا مزاح کی قسم کا آدمی ہے، جولی طبیعت ہے، مجھے کہتے مسٹر شبیر دس از ناٹ اسلام آباد، دس از ناٹ پشاور، دس از استنبول. یہ پشاور اسلام آباد نہیں ہے، یہ استنبول ہے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے. یعنی اس کا مطلب ہم احتیاط کریں، یعنی ہر چیز کو یہاں پر آپ فٹ فاٹ نہ سمجھیں، یہ بس بالکل اس طرح ہوگا، آپ مطلب جو ہے نا وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں. میں نے کہا مجھے پتہ ہے. ہاں جی. خیر پھر میں نے بیان کیا، ذرا بیان میں تھوڑا سا اصلاحی روک کے کیا، وہ ترجمہ ساتھ کرتے رہے. تو شرارتی تو تھے، تو اس کو پتہ تھا کہ میں ویڈیو وغیرہ نہیں بنوانے دیتا یا تصویر وغیرہ. تو جب پاکستان پہنچ گیا تو مجھے ویڈیو بھیج دیا اپنی، دیکھو نئی ویڈیو ہم نے بنوائی تھی. مطلب کیا اس طرح ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس قسم کے ماحول میں کہتے ہیں ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمارے معاملات اور ہیں، یہ ہمارے لیے آج آپ لوگوں کے لیے معیار نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ضرورت ہے. تو یہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہر وقت کے حالات مختلف ہوتے ہیں. آپ سب چیزیں ایک جگہ میں نہیں. مثال کے طور پر دیکھو، اگر مطلب یہ ہے کہ یعنی فرائض ہے نا، تو فرائض مطلب یہ مستحبات کو رکھو تاکہ سنتیں بچیں، سنتیں رکھو تاکہ واجبات بچے، واجبات رکھو تاکہ فرائض بچے، فرائض رکھو تاکہ ایمان بچ جائے. تو آخر میں اگر اس حد تک ہے کہ ایمان خطرے میں تو پھر کیا کریں گے؟ ایمان کی بات کریں گے نا اس وقت، مطلب یہ ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا. تو وہ اس حد تک مطلب پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے باقاعدہ پوری پلاننگ کی اور تربیت مطلب اس کی کروائی لوگوں کی. تو نتیجتاً وہاں کے فاسق و فاجر قسم کے جو لوگ بھی ہیں نا، وہ بھی اردوان کی حمایت کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے، تو جمہوری نظام ہے نا، تو جمہوری نظام میں تو حکومتیں اس طریقے سے بنتی ہیں، تو ان کو اس کا پتہ تھا، تو انہوں نے سب کو جمع کرنے کے لیے اس طریقہ کار کو کیا. تو نتیجتاً پوری دنیا ان کے خلاف، لیکن وہ کامیاب ہو گئی. پوری دنیا خلاف ہے لیکن وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو ہر وقت کی اپنی بات ہوتی ہے، اس کو ہم معیار نہیں سمجھتے. معیار تو ہمارا قرآن و سنت ہے، معیار تو ہمارا قرآن و سنت ہے، لیکن ان کی مجبوریوں کو جانتے ہوئے ہم ان کو مجبور سمجھتے ہیں، اور مجبوری میں یہی بھی ان کا بہت بڑا جہاد ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہر شخص کا اپنا اپنا میدان ہوتا ہے. اچھا فرمایا یعنی آپ کے ساتھ ابھی محبت سے جو کہ فطری مناسبت کے طور پر آپ سے مطلع نہ کرنا مناسب نہ سمجھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من حب خوف فلیعلم ایاہ، یعنی جو شخص اپنے کسی مسلم بھائی سے محبت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا محبت کا اظہار اس کے ساتھ کرے. سورۃ البالغہ میں حضرت امام ربانی قدس روح خان اعظم کے ساتھ جو بھی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اس کی وجہ معلوم ہے کہ اسلام کے احکام جاری کرنے کفار کا مقابلہ کرنے میں بڑے ضرورت مند تھے. آپ نے ان کی دلیری کو داد تحسین پیش فرمائی. نیز فرمایا کہ ہماری دنیا میں آ کر باہمی رشتہ محبت استوار نہیں ہوا، بلکہ ہم آپس میں روز اول سے ہی محبت کے بندھنوں میں بندھے ہوئے تھے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. یعنی عالم ارواح میں روح گروہوں کی صورت میں رہا کرتی، جن کو وہاں آشنائی ہو گئی وہ یہاں دنیا میں بھی ایک دوسرے سے الفت کرتے ہیں، اور جن کی وہاں نفرت ہو گئی تھی وہ یہاں بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. حضرت امام ربانی کو دستور نے خلوص الہیت کی جذبہ سے سرشار اپنی بے لوث محبت کا اظہار ارشاد نبوی علیہ صاحب من حب اخاہ فلیعلم ایاہ کے مطابق فرما دیا، اور اپنے ذاتی مفاد کے بجائے دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور ملت کی تائید قوت کا کام خان اعظم سے لیا ہے، تاکہ اسلام کی شوکت مسلمانوں کی صد و ہیبت و عظمت کی داغ کفار کے دلوں پر بیٹھ جائے. اب دیکھیں ہمارے دفتر کے جو چیف تھے بڑے نیک آدمی تھے اور اپنے کام میں بڑے مخلص تھے. تو انہوں نے ہمیں ایک دن نصیحت کی کہ آپ اپنے دفتر کے لیے اگر کسی کو گھٹنوں کو ہاتھ لگائے تو اس کو بے عزتی نہ سمجھیں. دفتر کا کوئی کام ہے نا، تو اس کے لیے اگر آپ کسی کو کی عزت کریں، مطلب اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے تو اس کو آپ بے عزتی نہ سمجھیں، کیونکہ آپ کی عزت ہے آپ اپنے دفتر کے لیے. اب ان کے سامنے اپنا ٹارگٹ تھا. اس چیز کو اگر ہم تھوڑا سا انٹیگریٹ کر لیں تو اسلام کے لیے اگر آپ کسی کی عزت کر لیں، محض اسلام کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہ کریں، اپنے اسلام کے لیے کر لیں، تو وہ بے عزتی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے گرانا ہے. تو اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو گراتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں؟ جس نے اللہ کے سامنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرا دیا تو اللہ پاک اس کو اٹھا دے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ.
تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بات حضرت نے مطلب جو کی کہ بے شک وہ امیر تھے. یعنی ہمارے فقراء کا اصول یہ ہے کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ بئس الامیر نہ بئس الفقیر علی بیت الامیر ونعم الامیر علی بیت الفقیر. یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نا فقیر بدترین ہے جو امیر کے در پر ہو، اور وہ امیر بہترین ہے جو فقیر کے در پہ آئے. اصول عام یہ ہے، فقراء کا اصول یہ ہے. لیکن اگر یہ کام اللہ کے لیے کیا جائے، مطلب اس میں کوئی ذاتی غراض نہ ہو، تو پھر یہ معاملہ مختلف ہو جاتا ہے. تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے لوگوں کی عزت کی وہ اسلام کے لیے کی، ان کو اسلام کے لیے ابھارا، ان کے اندر جتنی خوبی، اور یہ سنت کے مطابق ہے. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا تھا کہ اللہ جہل اور عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں کسی کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، تو اظہار ان کی اس وقت تو یہ دونوں کافر تھے، لیکن ان کے اندر صلاحیت تھی. تو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر توجہ فرمائی اور ان کو اللہ پاک سے مانگا. اس طرح آج کل ہمارے جو مولانا صاحب ہیں یہ ایک کتاب پڑھا رہے ہیں اسوہ عالم، اس میں بیانی انداز میں مطلب جو ہے نا وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تعلق رکھا. تو جس کے اندر جو صلاحیت تھی اسی کو ابھارنے کے لیے اس قسم کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں، ارشاد فرما دیں. ہاں جی، بلکہ اسی قسم کے الفاظ کہ جو اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی تھی. جیسے ابی بن کعب قرآن پاک کی تلاوت مطلب ان کے لیے ایسے الفاظ بیان فرمائے جیسے اس کی بڑی حوصلہ افزائی مطلب ہو رہی تھی. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے اپنے طور پر تھی. اس طرح دوسرے حضرات تھے، معاذ رضی اللہ عنہ کی اپنے طور پر، مطلب جس کے اندر جو خوبی تھی چھپی ہوئی اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کہے جو کہ ان کی عمر بھر کے لیے سبحان اللہ سرمایہ حیات تھے. ہاں جی، جس کے ذریعے سے ان کو خوشی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا. ابو ہریرہ کہا تو اس پر وہ کتنے خوش ہوتے تھے نا. سالے کی ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ بلی کا باپ. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہے وہ کس طریقے سے نوازتے تھے. تو اس سے پھر وہ لوگ بالکل بچ جاتے تھے. ہاں جی، فدا ہو جاتے تھے. ہاں جی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تیرا ناک خاک آلود ہو جائے، رقم ہاں بالکل اس طرح. تو وہ جو ہے نا وہ کہ تمہارا ناک خاک آلود ہو، یہ کام ایسا ہے. ہاں جی، تو بڑے مزے سے ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کو بیان فرماتے تھے کہ آپ سے ہم نے فرمایا، حالانکہ بظاہر تو الفاظ اس کے، لیکن وہ بڑی خوشی سے اس کو یہ الفاظ کو بیان فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں طریقہ کار ہے تبلیغ کا، اپنانے کا ایک طریقہ جو ہے نا مطلب ہے. تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طریقے کو استعمال فرمایا. سبحان اللہ. یہ دو طریقے ہیں بہت زیادہ عام تبلیغ کے. ایک طریقہ ہے جڑ پہ کام کرنا، یعنی عوام پہ کام کرنا. یہ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا. ہاں جی، اور ایک طریقہ ہے امراء پہ کام کرنا، سرخیلوں پہ کام کرنا. یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طریقہ اپنایا. وہ دونوں طریقوں کے اصول واضح ہو گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس کو جو طریقہ بھی ماشاء اللہ وراثت ہو، میسر ہو، وہ اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تو عموماً جو نقشبندی حضرات ہوتے ہیں یہ ٹاپ پر محنت کرتے ہیں زیادہ تر. اس وجہ سے یہ رہتے بھی اسی طریقے سے ہیں، شان کے ساتھ رہتے ہیں، باوقار رہتے ہیں، بات چیت میں تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. ہاں جی، مجھے صاحب کا مشہور مقول ہے نا کہ
پیر مریدوں کے ساتھ زیادہ گل مل نہ کرے گی، نہ کیا کرے، اس طرح ہو، اس طرح جیسے جج ڈسٹنس رکھتا ہے نا، اس طرح شریعت میں نا، فقہ میں ہے کہ جج جو ہے نا، اس کے لیے جو گھوڑے باندھنے کی جگہ ہے وہ باقی مطلب لوگوں کے گھوڑے باندھنے کی جگہ سے مختلف ہونی چاہیے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا فیصلوں کو متاثر کر سکتا ہے، تو وہ مطلب ان کے لیے یہ طریقہ کار ہے. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ ہے کہ جو پیر ہے وہ مریدوں سے ذرا ڈسٹنس رکھے، وہ طریقہ کار ہے ان کا، بامقار رہنا. جبکہ چشتیوں کے یہاں یہ چیز نہیں ہے. وہ بس وہ کیا تھا، حضرت فرماتے ہیں تانوی رحمۃ اللہ، کسی نے چشتی نے اس مسئلہ کو سمجھنا ہو تو وہ یہ شعر پڑھ لیں، وہ شعر سمجھ لیں. سوختن افروختن و جام دریدن، پروانہ زمن شمع زمن گل زمن آموخت. سوختن جلنا، ففروختن پگھلنا، اور جامہ دریدن کپڑے پھاڑ ڈالنا. یہ پھول پتنگ نے ہم سے سیکھا ہے، اور جو ہے نا مطلب شمع نے ہم سے سیکھا ہے، اور پھول نے ہم سے سیکھا ہے. حالانکہ یہ شعر نقشبندی نے کہا ہے، کہا حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ نے کہا ہے، جو نقشبندی ہے، لیکن یہ باقاعدہ ذوق چشتی والا جو ہے نا وہ شعر ہے. تو ان کا ذوق یہ ہے. اس وجہ سے میں نے چشتیوں کو دیکھا ہے کہ یہ فدائیت کی طرف مائل ہوتے ہیں، مطلب یہ اپنے آپ کو فدا کرتے ہیں. ہاں جی. اور جو نقشبندی حضرات ہیں وہ ماشاء اللہ ایک رعب داب اور طریقہ کار اس کے حساب سے وہ چلتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کام. دونوں کام اگر آپس میں مل جائے تو سبحان اللہ، کہ اوپر سے بھی محنت ہو رہی ہو، نیچے سے بھی محنت ہو رہی ہے، محنت دونوں آپس میں مل جائے تو کتنی بڑی بات ہے. ہاں جی، بڑی خوبی کی بات ہے. اچھا.